خطاب آپ سنیں گے اور ہم نے نکلنا ہے لاہور کے لیے، صبح کلاس لینی ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے اجازت ہوگی نا ہمیں؟ محبت سے کیا سبحان اللہ. ایسے نہیں تاکہ ہم جائیں تو پتا چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے تھے اور باذوق تھے. محبت سے کیا سبحان اللہ. سارے احباب پیار سے کیا سبحان اللہ. الہام کریم جھم، الہام کریم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے. الہام کریم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کریم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. یا رسول اللہ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. محبت سے کہ سبحان اللہ. یہ وہ بلال ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خریدا پیارے آقا اور خرید کر انمول کر دیا. یاد کرو فتح مکہ کا دن میرے نبی نے بلایا، بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر خدمت ہے بلال، حکم فرمائیے. فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آذان کہو. محبت سے کہ سبحان اللہ. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اذان کہنے کی بجائے خاموش ہو جاتے ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں بلال اذان کیوں نہیں کہہ رہے؟ عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں نے مکے میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف، مدینے میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف، خندق میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف، احد میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف، بدر میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف، منبر میں آزادی رخ کیا کعبے کی طرف. پیارے آقا تو نے خرید کر اتنا انمول کر دیا ہے کہ آج کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. بلال یہ سوچ رہا ہے کہ آج اذان کس طرف منہ کر کے پڑھوں. تو آتا ہے روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال پریشان نہ ہو، آج محمد مصطفیٰ کی طرف چرا کر کے اذان پڑھ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے. کعبے سے جو بندہ ہو کے آتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ارے کعبہ اس لیے کعبہ ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور جو کعبے کو گناہوں سے پاک کرے، بتوں سے پاک کرے، پھر وہ کعبے کا کعبہ ہوتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور قرآن نے کھائی ہے قسم اس شہر اما کی. قرآن نے کھائی ہے قسم اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. معراج کی رات یا رسول اللہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور آخری اشعار مولا ہماری اس محفل کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا. میں خاک پائے محمدی ہوں، امام عالم کا مقتدی ہوں. مجھے فنا فی الرسول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا. وہ سبز گنبد میں رہنے والا، مقام بے حد میں رہنے والا، حصار کونین ذات جس کی، میں اس محمد میں رہنے والا. پناہ دے اس کی بے پناہی، مجھے قیامت میں بھی الہی اسی کے ہاتھوں وصول کرنا. مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا. اور لگائے زلفوں پہ چاند ڈیرے، سیاہ کملی تلے سویرے، چمکنے والی ہر ایک
شے سے زیادہ روشن حضور میرے، حضور پر ہے نگاہ میری، بہشت کو جائے راہ میری، کرم کا مجھ پہ نزول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا۔ تشریف لا رہے ہیں آپ کے نعروں کی گونج میں ہمارے علاقہ کی پہچان علامہ مہر جان تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے ہی زور، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، کس کس کو پیار ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، مولا جو یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر دیکھو علی علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمد مہر جان صاحب تشریف لا رہے ہیں، علامہ محمد مہر جان صاحب۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ، منبع الجود والعطا والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حاضرین برکت واسطے محبت نال جھوم جھوم کے درود پاک پڑھو جا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر صاحب صدر، میرے نہایت ہی مخدوم و مکرم پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ بابا صوفی محمد امین صاحب نقیبی دامت برکاتہم و فیوضاتہم، اور علماء ذی وقار ثنا خانان رسول، ائمہ اور خطبہ، جتنے معززین حاضرین سب موجود ہو، سب تو پہلے تمام تعریفاں بے شمار تعریفاں اللہ تعالی دے واسطے ہیں، اور خدا دی حمد و ثنا تو بعد کروڑوں درود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک ذات تے ہیں۔ حمد ثنا صرف خدا دی ذات ہی لائق ہے، اور درود پاک خاصہ ہے حضرت محمد رسول اللہ۔ اس واسطے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بندہ ناچیز نے اج دی اس محفل جڑی میرے مخدوم و مکرم قبلہ بابا جی نے منعقد کی تھی، اور یقیناً انہاں دے افراد خانہ اہل و عیال بھی اس محفل وچ شامل ہیں کہ جنہاں نے بھی جس طرح کوشش کی تھی، اور جتنے سنن واسطے آئے نے جڑے سامعین نے، یہ بھی بہت بڑے گراں قدر نے۔ میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ یا اللہ تمام حاضرین دی حاضری منظور و مقبول فرما۔ اس تو بعد میں تانوں دلی طور تے داد تحسین پیش کرنا۔ اتنا عرصہ بیٹھ کے تساں نعت خوانی سنی، اور حالے بھی ارادہ ہے کہ تقریر سنی، میں آخیا کرنا کہ ایک کہاوت ہے سلطان محمود غزنوی دے بارے
کہ انہوں پوچھے سی ساتھیاں نے بھی تیرے وچ ہنر بھی ہے، وہ پوچھ رہے سی دوسرے کو تھوڑے چ کی ہنر ہے، کسی نے کوئی ہنر دسا، کسی نے کوئی، انہیں آخیا میرے وچ بھی ایک ہنر ہے، کی؟ انہیں آخیا جدو ہاتھ کڑیاں لگ جان تو چھٹنا مشکل ہو جاوے تو میں داڑھی چ ہلاواں نا تے قید چھٹ جاندی، رہائی مل جاندی۔ انہیں آخیا پھر تو بڑا ہی سستا لبے بھی جدن چوراں نے کام کرنا ہی کرنا ہے تے ہتھ کڑیاں لگنی ہی تے پھر تیری داڑھی ہلے تو سبحان اللہ رہائی مل جاسی۔ تے میں بھی تانوں آکھیا کرنا بھی مینوں بھی علامت ہی سمجھو جدو میں آ جاواں تانوں رہائی مل جانی ہے۔ ہن تہاڈی رہائی دا ٹائم ہے ماشاءاللہ ہے۔ اتا بس میں دل لگی واسطے تھوڑے جے چند منٹ میں گزارشات کرنا کیونکہ ہن ٹائم تقریر دا نہیں ہے، تقریر دا ٹائم قطن نہیں ہے تے جیڑی گل مناسب نہ ہوے وہ کرنی نہیں چاہیے، بس تھوڑا جہا ٹائم ہے، تھوڑے جہے ٹائم میں گزارشات کرنا تاکہ اختتام اچھا ہو جاوے۔ تے یہ میں کردا اس واسطے پیاں کہ بابا جی دی دل لگی واسطے، دل جوئی واسطے کہ انج نہ آکھن بھی آیا ہے تے کچھ گل نہیں کیتی سو۔ یہ جڑا میلاد شریف دا پروگرام ہے تھوڑی جی توجہ کرسو، جلدی جلدی میں سنا سا تانوں بھی یہ جڑا میلاد شریف ہے نا یہ ایویں سمجھو بھی جویں بوتل وچ شہد ہوے، شہد تے اون دے تے کوئی لیول لگان دی کوشش کرے کہ یہ تا سپرے ہے زہریلا، تے اون دے تے اگر لکھیا جاوے بھی زہریلا سپرے تے پھر کون نیڑے جاوے گا؟ تے اگر زہریلا سپرے ہوے تے کوشش کیتی جائے کہ شہد ہے۔ اسی جی اس زمانے وچ رہ رہے ہن ساڈے نال ایویں ہو رہی ہے، جڑا میلاد ہے یہ اتنا میٹھا ہے کہ اتنا تو شہد ہی میٹھا کوئی نہیں، تو کوشش کیتی جا رہی ہے کہ اس دے زہر دا لیول لگایا جائے۔ یہ تو بھائی زہریلا ہے، اس دے قریب نہیں جانا۔ تے جڑی چیز زہریلی ہے یہ جماعتاں وچ تقسیم ہونا، تفرقہ باز ہونا، یہ لڑائیاں تے جھگڑے فتنے فساد شامل ہونا، یہ زہریلی چیز ہے نا، اون تے لیول لگایا جا رہا ہے کہ یہ سیدھی جنت والی جماعت ہے۔ اس واسطے میں نہ تاں کسی حکومت نال سیاست نال تعلق رکھدا، نہ کسی ایسی جماعت نال تعلق رکھدا کہ جن دی وفاداری واسطے ضرور تھوڑے ہاتھ کھڑے کراواں، نہیں مینوں کوئی مجبوری نہیں۔ میں صرف جس نال تعلق رکھنا وہ اللہ رسول دی ذات ہے۔ ہمیشہ میرا پیغام اللہ والیاں دا پیغام ہے، جو اہل اللہ دا پیغام اور اللہ اور اس دے رسول دا پیغام۔ تو میلاد شریف کیا ہے؟ میلاد شریف او سلسلہ ہے کہ جڑا ساڈے بزرگاں نے سانو دتا ہے کہ ان دے وچ خدا دی پہچان کراؤ، بولو ان دے وچ خدا دی اور رسول اللہ دا تعارف کراؤ، یعنی بندے نو پتہ ہونا چاہیے میرا خدا کیسا ہے، میرا رسول کیسا ہے۔ میرے بڑے بڑے بزرگاں دا میں تجربہ رکھ رہا ہوں تواڈے سامنے۔ وہ کسے پوچھا دس تینوں خدا دا پتہ ہے؟ اس آخا میں باویں نہیں دس سکدا، ساڈا عالم شیخو پورے رہندا ہے تے میں سد لے سا تینوں دس بھی دیسی خدا کے۔ یہ گل صحیح بھئی میں تا نہیں دس سکدا نا تینوں، پر میرا جڑا شیخو پورے عالم رہندا ہے اونوں سد لیا تے کندا ہلا دے سی، وہ دس دے سی۔ ساڈا اے جتھے معیار ہو گیا، ساڈے ہر بچے نو ہر جوان نو فرض ہے کہ نہیں اسی خدا نو جانیے، خدا نو پہچانی، اور جس نبی دا اسی کلمہ پڑھنے ہیں ساڈے تے واجب ہے کہ نہیں اس نبی نو پہچان۔ تے اے میلاد شریف ہے۔ اگر کسی نو کوئی اختلاف ہے تو میرے نال گل کرے نا، میں انہوں دساں میلاد کس چیز دا نام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا نمرود دے مقابلے وچ جدو نمرود کولو نجات دلانی سی بندیاں نو تے رب نے خلیل اللہ بھیجن کے نہیں بھیجے؟ اے جڑا ایہو جہا ہوے نا مزاج، جے تہاڈا مزاج ہے تو پھر فاتحہ خانی دی محفل کیوں نہیں کرو، اودے چلے گئے کرو۔ تے جے میلاد شریف وچ آؤ تو پھر خوش باش ہو کے بیٹھو نا۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ بھئی اگر نمرود کولو نجات دلانی ہے بندیاں نو تو رب کینوں بھیجیا ہے؟ آدے بولو خلیل اللہ نو۔ کینوں بھیجے؟ خلیل اللہ نو۔ تے آپ رب نجات نہیں دلا سکدا؟ جی او جی بولی کوئی بولے، میں او جی بولی بولنا چاہنا بھی رب نو طاقت ہے کہ نہیں رب بندے نو نجات دلا دے وے؟ تے پھر رب نال احتجاج کرو تو ایویں کیوں کیتا؟ سارے بریلوی سر تے چڑھ گئے۔ تو یا اللہ آپ ہی انہوں تباہ کر دے میں نمرود کو نجات دلانی تے نمرود نو مار دے میں ختم چ کریا تے کیوں بھیجے خلیل اللہ نو؟ رب کریم فرماندا ہے میں ایک خلیل نو نہیں بھیجیا، فرعون کو نجات دلانی ہے تے میں موسیٰ نو بھیجے۔ بولو جا فرعون کو نجات دلانی ہے تا
میں ابو جہل انہاں کولوں مشرکین کولوں نجات دلانی آئی تے پھر آدے محبوب محمد مصطفیٰ نو بھیجے، پھر جدن یزید کولوں نجات دلاون دا پروگرام بنا تو میں آدھا حسین بھیجے. یہ پروگرام ہی میں ہے یا نہیں؟ تو میں تو حقیقی جملے حقیقت بولنا چاہنا، تو حقیقت کے قریب لے آنا چاہنا. کچھ لوگ آخ دیں جدو چلے جائیے تو نہیں جی اے اعتراض ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، مومن دی شان ہے منہ تے گل کرے پیچھے نہ کرے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک رب دا پروگرام ہے، رب دے پروگرام نو چینج کون کر سکتا؟ یہ رب دا پروگرام قرآن پاک وچ موجود ہے یا نہیں؟ نمرود اور خلیل اللہ برسر پیکار سامنے روبرو ہے نہیں یا نہیں؟ خلیل اللہ دے سامنے اللہ تعالی نے اس بندے دے سامنے بھیجا ہے خلیل اللہ نو جڑا اقتدار والا ہے، اور آپ دے آپ نو نمرود کہہ رہے خدا کہہ رہے، اس دا اقتدار نظر آ رہا ہے کون؟ نمرود اس دا اقتدار پورا جو بنتی ہے تے خلیل اللہ کوئی جماعت ہے اس کو؟ رب کریم نے انہاں فرمایا ان دے سامنے جا کے اعلان کر کے میرا رب ایک ہے. یا اللہ میں کلا، وہ سارا ملک ان دے نال ہے، فوجاں اس دے نال ہیں، اقتدار ان دے کول ہے، اختیار ان دے کول ہے، کیا مینوں وہ زندہ چھوڑے گا؟ یہ گل میں ان دے دربارے جاتے کواں؟ رب العالمین نے فرمایا خلیل تو کلا نہیں ہے، میں تیرے نال ہاں، میں تیرے. اور جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب کریم نے کیا کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون دی طرف جا، ان دا سر کٹ. کی کٹ؟ طغى دا من ہے نافرمان ہوگی، سرکش ہوگی. لو جی اقتدار والا ہو تواڈے چوں کسے بندے نو بھیجی بھی جاؤ نا ناظم صاحب نال، جاؤ ناظم نو پکڑ کے لاؤ، کسی عام بندے نو بھیجی چلا جا سی تے تواڈے عقل وچ نہیں آندی پئی گل. رب کینو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام تے بھیجا کیندے ویلے جڑا اقتدار والا ہے. اخی انہو طغى، سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے. یا اللہ کی کہ چھوٹا لے لے چلنا. یا اللہ فوجا اون دے کول اقتدار اون دے کول کتے بیٹھا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں تیرے نال ہاں. میں تانوں اج منڈی سادے گنج وچ بیٹھا بابے ہوراں دے زیر سایہ، میں تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا. جس رب تانوں پیدا کیتا ہے ان دا واسطہ دے کے پوچھنا، دے سینے تے ہاتھ رکھ کے خدا نو حاضر ناظر کرتے دس گل، اے خلیل اللہ جیتے نے یا نمرود جیتے؟ نہیں ہے تہاڈی تے آواز ہی چسپی. میں گیا تے ایک مولوی صاحب بیٹھا ہے منہ ہیٹھا کر کے، تے میں کہو کیوں تو کیوں منہ گندا کیتی بیٹھا؟ آندا ہے ادھر بریلویاں دا میلاد پہ ہوندا ہے، ادھر میرے بیلی وے دے پن جمع کیتے. اس ذہن چوں کڈ دیو، گل نہیں سمجھ آندی پئی بھی ذرا مینوں آواز تہاڈی سننی چاہیے. خلیل اللہ کامیاب ہون یا نمرود؟ تے خلیل اللہ کول فوجاں ہیں. کوئی بندہ کھڑا ہو تے مینوں دسے جڑا کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر جی نوں مان ہے آدھی تعلیم تے، میرے کو ٹائم لے لے 7 دن دا، اس مہینہ سال لے لے، دسے نہیں جی نہیں نمرود کامیاب سی. کون کامیاب ہوئے؟ کلا. تے کوئی پاور وچ ہے یا نہیں؟ تے آج پھر جھگڑا کس گل دا ہے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا جنہاں نام محمد تے علی ہوئے. اور جنہاں نو رب بھیجیا ہے انہوں نے ایمان ہلا کے رکھ دیتے ہیں، انہاں بادشاہیاں زیر و زبر کر دیتی ہیں، انہاں نمرود تے فرعون نو نیز تو نابود کر دیتا ہے. تو پتہ نہیں کیڑے علم پڑھدا پھرنا، کیڑیاں کتاباں تو پڑھدا ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، اقتدار والا فرعون ہے، فوجا اس کو لین، گھوڑے اس کو لین، تیر و تلوار اس کو لین. یہ تو چھوٹی والا ہے، کون ہے؟ تے کل ہے. تے میں تہاڈے کول وعدہ پیا لینا بھی خدا نو حاضر ناظر کرتے دس کون جیتا ہے؟ نہیں موسیٰ علیہ السلام جیتے نہیں یا فرعون جیتا ہے؟ نہیں وڈل منڈی چ یہ تو اعلان کراؤ تو ٹانگے تے. براتی مولوی غلط تقریر کر گیا. نہیں جی نہیں، قرآن دسدا پیا فرعون جیتے ہے، نمرود جیتے ہے. تے جے نہیں تو پھر چھونی چ پانی لب جاوے تے سوکھا جہا علاج ہے. جیڑا بندہ یہ آکھے کی کر سکتا ہے محمد،
علی کی کر سکتا ہے؟ ولی کی کر سکتے؟ جڑا بندہ یہ آکھے اے میں سامنے اندر رکھدا پیا قرآن پاک میں رکھدا پیا، کیتا ہے فرعون دا دارو کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے نہیں کیتا؟ فرعون دا علاج کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ نمرود دا علاج کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ اے اونا دی شان ہے جڑے خلیل اللہ ہیں، جڑے کلیم اللہ ہیں، تے کیاں دے یا اللہ نبوت نہ دے میں آدے محبوب محمد مصطفیٰ دا غلام چا بڑا میں اے اونا دی شان ہے، پتہ ہی محمد عربی دی شان کے دیئے سی۔ کوئی خدا عقل دے وے تے پھر سوچو اس میں استعمال کرو۔ میں تانوں پہلا لفظ بولیا میں تانوں خدا دسنا چاہنا میرا خدا کیسا ہے۔ اساں ان پڑھ لوگ ہیں، اساں جاہل ہیں۔ میں ایک بیٹھا اور ایک طالب علم ہاں، ایک ناچیز ہاں، درویشاں دے جوڑے سیدھے کرنے والا۔ یقین جانو میں سمجھدا میرا وزن اتنا ہے کہ سارا بہاول نگر اکٹھا کرو میں پھر بھی تکڑا۔ تکبر نہیں، فخر نہیں، درویشاں دے جوڑیاں دا سر۔ میں کی گل کرنا چاہنا، میرا خدا میرے کو پوچھ میرا خدا کیڑا ہے؟ پوری روئے زمین دوتے میری نظر ہے، 7 زمینیں ان دے وچ کیڑے کیڑے مذہب ہیں میرے کو پوچھ۔ عیسائی مذہب موجود ہے، یہودی مذہب موجود ہے، ہندو مذہب موجود ہے۔ عیسائیاں کی آکھے؟ عیسائیاں آکھے مریم خدا دی بیوی ہے، عیسیٰ خدا دا پتر ہے، جڑا عیسیٰ دا باپ ہے مریم دا خامد ہے، تیسرا خدا ہوئے۔ انہیں کہ ساڈے 3 خدا نے۔ ایس ترقی یافتہ دور وچ اج بھی عیسائی انگریز قوم گمراہ نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں خدا کیڑا ہے۔ یہودی قوم نے آکھیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، یعنی جڑا بیٹا ہوئے ان دے واسطے ماں بھی ضروری ہے، باپ بھی ضروری ہے۔ انہاں دا نظریہ بھی ایتھے ہی آندا ہے۔ جڑی ہندو قوم ہے انہاں دے خدا شمار تو ہی باہر نہیں، او گائے انہاں دا خدا ہے، گائے انہاں دا خدا ہے، اژدہا سپ انہاں دا خدا ہے، کوئی صحت مند بندر ہوے انہاں دا خدا ہے، سیتا انہاں دا خدا ہے، رام چندر انہاں دا خدا ہے، گنگا تے جمنا انہاں دے خدا نے، کئی پتھر بھی خدا نے۔ انہاں دے خداواں دا شمار نہیں ہو سکدا، اینے خدا نے۔ جدوں واری آئی مسلمان دی تے رب العالمین نے آدے محبوب نو بھیجیا، نبی پاک نے فرمایا 1 لاکھ تے کئی ہزار آئے، سب تو آخری میں آیا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، تواڈے بعد کوئی امت نہیں آوے گی۔ آؤ میرے کو سنو خدا کیا ہے۔ اللہ دے محبوبہ 10 خدا کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، بولو چاہے قل هو اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ، اللہ ایک ہے۔ اللہ اور نہ کسی چو پیدا ہویا نہ اسے چو کوئی پیدا ہویا، ایویں تو پھر وہ کیا کر دے، کتھے رہندا ہے؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بیٹے، میرے جوان نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست بیٹھے ہو، میں دسنا چاہنا ان دی تصویر دی لوڑ نہیں، ان دی صورت تے فوٹو دی لوڑ نہیں، ان دے بت دی لوڑ نہیں۔ اگر رب دی تلاش ہی تے کی آکھ اللہ۔ رب کریم نے فرمایا جدو کوئی سد مارے میں نیڑے ہاں، یا اللہ کے نہ نیڑے ہیں، فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارگ تو نیڑے ہاں۔ انہیں ایک گل بھی خاص ہے صرف کیونکہ وقت تھوڑا، ماں نیڑے ہے کہ نہیں بندے دی، باپ بھائی دوست، تساں سانو آ دیو امی نمبر مینوں دیتا ہے، وزیر نے مینوں نمبر دیتا ہے، اس نے کہا جدن کوئی اوکھا ویلا ہوئے یاد کری میں تیرے سر تے کھلا ہو سا ایویں لے ہن میں بھی کھانا ایک شکل ساد جی نو دل کر دے وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، یونس علیہ السلام مچھلی نے لقمہ بنا لیے، مچھلی پیٹ وچ لے گئی ہے اور پیٹ وچ لین تو بعد سمندر دی تہ وچ چلی گئی ہے۔ جس ویلے مچھلی سمندر وچ ہے ہن یونس علیہ السلام سوچ رہے نے ماں نو سد ماراں
باپ نو سد ماراں او کیڑے دوست نو سد ماراں انہاں گمان کیتا اس ویلے تے کوئی بھی نیڑے نہیں فنادا فی الظلمات انہاں اندھیرا در اندھیرا پردہ در پردہ اوتھے رب نو سد مارے رب کریم فرماندا ہے یونس جس ویلے مینوں سد مارے کی آکھے سو لا الہ الا انت یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں یا اللہ تیرے سوا میرا تو رب کریم فرماندا میں سنیا کیوں بھئی میں سد میرا رب ہے نیڑے کہ نہیں یہ رب دی تعلیم ہے اللہ دے متعلق یہ تعلیم ہے سانو کنے دیتی نبی پاک یہ ساڈے خدا دی فوٹو دی لوڑ صورت تصویر دی بت دی لوڑ اساں صرف اللہ آکھنا ہے بچہ پیدا ہوئے کی آکھیا اللہ اکبر دنیا تو گیا ہے جنازے تے کی آکھے نماز عبادت کیتی ہے رب دی کی آکھے اللہ اکبر عید بھی پڑھی دی اللہ اکبر بقرعید بھی پڑھی دی اللہ اکبر ہیں لین تے تھوڑا جہا سیدھا ٹور نہ میرے نال اینا تک تے سارے کچھ توڑ دے ساتھی کچھ موڑ دے ساتھی بڑے خوش پہ ہوندے ہیں مولویوں نے آکھیا ویکھیا ہی تھوڑے والا مولوی ساڈی لین تے آ گیا میں کہ لین تے بالکل صحیح ہے لیکن ویکھدا رہی تھوڑا جہا ساتھ پوری صحیح ہن جناب اس اللہ دے نام وچ تاثیر کی ہے اوے اللہ دے نام نو بیچن والے بڑے پھردے پر اللہ دے نام نال محبت کرن والا کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی اے بھی تے اے سوچنا ہے نا ویکھنا ہے او کئی ہوندے نہیں آندا اللہ دے نام تے ویچ کیندے نام تے اے اللہ دا نام ویچدا نہیں پھردا اے تا اللہ دا نام اے اللہ دے نام نال پیار والا نہیں ہے اے اللہ دا نام ویچدا پھردا ہے اوے اونوں تلاش کر جنوں اللہ دے نال پیار ہو مسلمان پوری دنیا وکھری شان رکھدا ہے کی کہ ایک گوشت ذبح کر کے کھاندا ہے سوائے دو جانوراں ایک مکڑی تے مچھی اینو ذبح دی لوڑ نہیں بولو انہاں نوں ذبح دی لوڑ جتنے جانور جڑے حلال ہیں جنہاں نوں کھاندا ہے مسلمان انہاں تے کی پڑھدا ہے اللہ اکبر جس ویلے مدینے پاک نبی پاک تشریف لے گئے مہاجر تے انصار مجمع جڑن لگ گئے دعوت ہون لگ گئی اونٹ بکرے گائے ذبح پی ہوندی یہودیاں نو عیسائیاں نو جیلس ہوئی کہ کی کر دے جانور پکڑ دین ذبح چکر دین دعوت پکا کے کھاندے اے اج منڈی چ بابے ہوراں دی دعوت ویکھ تے پہلی نہیں ہے کوئی جیلس پہلے بھی ہائی بولو پہلے بھی تے اعلی حضرت عظیم البرکت فرما دین جس دعوت تے کسے نو جیلس نہ ہوے او سمجھو دعوت قبول ہی نہیں ہوئی وہ دعوت جس دعوت نال کسی نو پتہ ہی نہ چلے وہ کی دعوت ہے دعوت ہوئے جڑی کئیاں نو شفا دے تے کئیاں نو درد بھی اٹھی وے کئیاں نو او دعوت صحیح ہوندی اب مدینے پاک دی دعوت میں ریکارڈ رکھدا پیا تھوڑے سامنے آن دی ریکارڈ ہے کوئی گل کرے گا تو پتہ لگے گا نا گل میری دا موڑا دے وے نہ کوئی اے قرآن پاک وچ آیا کھڑا ہے انہاں بندیاں کی آکھیا ہن ویکھو نا گل کی پی لبدی تو سنی نہیں پنجابی بھی کوئی عورت چھڈن واسطے بہانہ لبدا بھی اینو میں چھڈ دیواں تے بہانہ تو لبدا نہیں بیچاری فرما بردار ڈاڈی جسل بلاندا ہے کہ ہاتھ بن کے کھڑی ہے اس آکھا تو آٹا گن دی ہے تے بڑا ہلدی جس ویلے تو آٹا گن دی ہے نا تے اتنا ہلدی ہے اے بالکل نہیں چاہیدا اے آٹا گن دی ہلدی کیوں ہے پنجابی تساں آندے ہو نا آٹا گن دی اے بہانہ ہے یہ ہن مدینے دے لوگاں والے نظر پاؤ نا تسی میں تھانوں مشاہدہ پیا کرانا انہاں کہ اے آندے اسی رب نو مندے اسی رب نو مندے تے جنوں رب چا مارے اونوں تے کھاندے نہیں پکڑ دین جانور نو باہر سٹ اوندے تے جنوں آپ چھریاں نال ذبح کردے اونوں اے کھا جاندے اے کتھوں رب نو مندے اے ہن اوویں گل سمجھ آ رہی ہے تانوں کہ نہیں آ رہی اوویں بہانہ ہے نا جویں آٹا گن دی یہ کیا بہانہ ہے بھائی تیرا کیا تعلق کہ کوئی ذبح کرتے کھاوے کوئی کچھ کھاوے تو چل اپنا کام کر انہاں اعتراض کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبا یہ جڑے تیرے نال اپنے گھر چھڈ کے آئن در چھڈ کے آئن برادریاں چھڈ کے آئن وطن چھڈ کے آئن جداداں چھڈ کے آئن یہ میرے کول پوچھ کتنے عظیم ہیں
صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ او جڑیاں بچیاں مدینے پاک انہاں گیت گایا، میرے نبی دا استقبال کیتا ہے، انہاں ایک لفظ بولے یقین جانو قیامت تک وہ بھولن رہے ہی، اور گیت گائے نے تو انہاں کیا کہ یا اللہ اے ساڈے مدینے دے حالات بدل چا، ساڈے تے رحمت کر چا، ساڈے ہاتھ ہیٹھا نہ ہون، پہلے دعا قبول کر چا، اسی کیوں ساڈا ایک حق ہے، بچیاں تے ہور بھی ہیں، زمانے تے ہیں، اسی بھی بچیاں ہی ہیں، پر ساڈا ایک حق ساڈا پورا کر، اسی کی حق ہے، اسی تیرے نبی دی گواہ بنائے، اسی تیرے نبی دیاں تیرے محبوب دی گواہ بنائے۔ رب ہی نہیں آخیا کو جواب کیوں پہ آدی گوانڈی دا کیا حق ہے؟ معلوم ہے رسول اللہ دا گوانڈ بڑا نصیب ہے، اسی تیرے محبوب دی گوانڈ نے۔ اللہ اکبر، تے جڑے صحابہ نے کتنی شان رکھتے، رب کریم نے فرمایا میرے محبوبہ جواب میں خود دے سا، انہاں دے اعتراض دا جواب ویکھو نا، تے کوئی بول پوے میں آیا بیٹھا تے حضور بابا جی آکھن اے میرے مہمان ہیں، چپ کرو جواب میں دینا، یعنی رب کریم پہ فرماندا ہے میرے محبوبہ جڑے مدینے تیرے نال آئے نہ بندے اے اعتراض پہ کر دین تے چپ رکھو جواب میں آپ دینا۔ تانوں میں کتنی حقیقت دی گل پہ سمجھ نہیں آ رہی، انہاں نوں رب جواب دیتا ہے تے بوڑ بھی حالی نس آ گئی تبیاں کہہ دیتا ہے جواب، رب جواب دیتا ہے، کی جواب دیتا ہے رب کریم نے فرمایا انہاں نوں آکھو چا جیڑا او جانور جنوں موت آ جاوے اسی نہیں کھاندے، اس واسطے نہیں کھاندے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اون دے اوتے موت ویلے رب دا نام ذکر نہیں ہویا، جدوں اونوں موت آئی ہے اون دے تے رب دا نام ذکر تے رب دے نام تو بغیر جیڑا مر گیا ہے او حلال وہ حرام موت ہے، بولو کی ہے وہ موت حرام ہے، باویں جانور وہ حلال ہا لیکن موت ویلے رب دا نام جو نہیں پڑی جا تے حلال جانور حرام ہو گئے، تے جس ویلے اسی چھری پھیر دے ہیں اونوں کھا لینے ہیں، کیوں اسی چھری پھیر دے ہیں تے نال پڑھ دے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی گل سمجھ آ رہی؟ مٹھے پوندے جندے بابا جی مرید تواڈے جن دے اوتے پڑھن، اے جڑا اسی کھانے چھری پھیرتے کیوں کھانے؟ اس واسطے کہ ان دے اوتے رب دا نام، اچھا رب دا نام ذکر ہوئے، چڑی نو تے سہے اللہ اکبر، چڑی واسطے تے کافی ہے، تے جے وڈا جانور ہوے تھوڑا جے وڈیرا تے پھر سپارہ نہیں پڑھنا چاہیے ہوندے، یہ تانوں مشکل وچ پانا چاہندا، ایویں اعتراض کر رب کریم نے فرمایا میرے محبوبہ تیرے صدقے میں تیری امت تے ایڈا رحم کیتا ہے، جانور بھینس جو ذبح کرنی پوے تو میں آکھاں پہلے سارے رل کے سارا ٹبر قرآن پڑھو تاں ذبح ہو سی، تے کیڑے پھائے لگے ہو گیا تواڈے منڈی والاں نوں تے کدے ہی نصیب نہ ہویا گوشت، کیونکہ نہ قرآن مکیا تے نہ رب کریم نے فرمایا صرف بڑا جانور ہے یہ چھوٹا ہے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر بکرا ہے تو بھی پاک ہو جائے گا، اگر گائے بھینس ہے تو بھی پاک، اونٹ ہے تو بھی پاک۔ میاں جی کچھ لوگ میرے بھائیاں دا خیال ہے، میرے سجے کھبے میرے علماء دا خیال ہے جس چیز اتے پڑھا جاوے وہ کھانا خراب ہو جاندہ ہے۔ میاں جی بکرا گھر پالے بابے اور گھر پالے وہ اچھی خوراک کھاندا ہے، کھل کھاندا ہے، دودھ پیندا ہے، صبح اٹھے وہ بکرا مریا پیا ہے تے بابے اور نو چاہیے چاہتے انہاں نو ہدیہ چکرن جڑے آندے پڑھیا خراب ہو جاندا ہے۔ کیا مذاق ہے، اس تے کچھ نہیں پڑا جین منے حضور ہے تھوڑے کام دا مال ہے، لے جاؤ لے جاؤ، اے بغیر پڑھن کھا لے سو نہیں، تسی تو فیصلہ کرو کھا لے سو تے کیوں خرابی؟ اس بکرا ہے گھر دا پالا ہے، اس کیا خرابی؟ کھا لو
نہیں ایسا نہیں کھاندے. بولو اساں ایک گل تے پکے ہیں. کیوں؟ جڑی رب آکھی جن دی موت ویلے رب دا نام ذکر نہیں ہویا. بولو اساں اے میرے رب دا نام ہے دسدا پیا. میرے رب دے نام وچ تاثیر کی نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا جانور نو نوامنا شرط نہیں. جس جانور نو ذبح کرنا ہے کدے نوامنا شرط ہے؟ پہلے مرغے نو خوب نوائے اس تے تکبیر پڑھنی. بکرے نو نوا، گائے بھینس نو نوا، کدے اس نو استنجا کرائے، غسل کرائے، وضو کرائے. بس پڑھن والا تکبیر پڑھے. وہ مٹی چ وہ گرد آلود ہے، او اس جناب پیشاب وچ لتھڑے، او گوبر وچ لتھڑے، تو اس تے تکبیر چ پڑھ. اے پڑھن والا ہو رہے، ذبح ہون والا جانور ہو رہے. اے پڑھن والا جڑا رب دا نام پڑھے ہے نا اون دی اینی برکت ہے کہ باویں 20 من وزن دا اونٹ ہے پاک ہو گئی. ایویں پاک ہویا کہ نہیں؟ پاک ہو گئے. تا نبی پاک نے فرمایا کہ اے جڑا پڑھن والا بندہ ہے اس نے پڑھا ہے تے او پاک ہو گئے. تے بھلا اے دس جس بندے نے وضو ہی کیتا ہے، نہاندا بھی ہے اور ہر ویلے پاک اور صاف رہندا ہے، لباس ہی پاک پہندا ہے، تے آدھے سینے دے وچ مقام پیدا کیتا سو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جن نے اللہ دا نام آدھے سینے دے وچ آباد کیتا ہے، بھلا دس او دی کیا شان ہو سی. وہ جندے تے ایک باری پڑھی جائے اللہ تے وہ پاک ہو گئے. تے جڑا خود کئی باری پڑھدا ہے، دن کتنی باری ذکر کردا ہے، اون دی 10 پاکیزگی کوئی شک ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ذرا آگے سفر کرو. اے جڑا جانور ہے اینو نوایا نہیں، وضو نہیں کرایا، صرف پڑھے ذبح چ کیتا ہے. ہن اینا پاک ہو گیا جناب اس دے پائے بھی کھا رہے ہیں، اس دی اوجڑی بھی کھا رہے ہیں، اس دے جناب گردے ہی کھا رہے ہیں. کیوں؟ حلال جانور پاک ہو گئے. فرمایا جس ویلے بندہ مومن فوت ہوندا ہے تے وضو کرا دیو، انہوں غسل دین دیو، انہوں پاک کپڑے دا کفن دین دیو. اوتھے پڑھن والا ایک ہے، ذبح ہون والا جانور 15 یا 20 من دا ہے. ایتھے جڑا لیٹے ہے او ایک ہے، اون دے اوتے پڑھن والے صفاں چ ہزاراں دی تعداد وچ کھڑے. رب فرماندا فرشتو انصاف کرو، فیصلہ کرو. اوتھے ایک پیا پڑھدا 15 من وزن دا جانور پاک ہو گئے، ایتھے اینے پہ پڑھ دین لیٹے ہویا ایک ہے. دسو اے پاک ہویا کہ نہیں ہویا؟ میرے خدا دے نا دی تاثیر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں کانٹا بدلدا پیا اس واسطے. میں آخیا کچھ توڑ دے ساتھی کچھ موڑ دے ساتھی. پیچھا جس ویلے آیا انہاں کہا ساڈی لین تے آئے. جس ویلے میں ایتھے آیا تو انہاں کہا نہیں نہیں کام بدل گئے. اے میرے اللہ دی شان ہے، میرے نبی دی شان دسو. میں قرآن پڑھدا. میرا نبی کیسا ہے؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. اللہ رب العزت نے فرمایا سورت نور سپارہ 18 جس ویلے گھراں وچ داخل ہوو تے آکھو السلام علیکم. حضرت ابن عباس راس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہما عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے انج نہیں فرمایا جس ویلے بندے نو بندہ ملے سلام آکھے. رب نے فرمایا اذا دخلتم بیوتا گھر وچ داخل ہوے سلام آکھے. اگر چابی میرے کول ہے دروازہ بند ہے میں دروازہ کھولے گھر وچ داخل ہویا تے میں سلام آکھاں حضور نے فرمایا آکھ. حضور ہن سنے گا کون؟ جواب کون دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا انی موجود فی بیوت المسلمین. میں مسلماناں دے گھراں وچ محمد موجود ہونا. اسمع سلامکم و اجیب کلامکم. میں تہاڈا سلام بھی سننا جواب بھی دینا. کوئی گل میری سمجھ آئیے؟ جی میں اللہ دا نا چلے گا ایویں بولو نبی دا بھی فوٹو دی لوڑ صورت تصویر دی لوڑ. کی آخنا ہے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. اے جڑی شان ہے نبی پاک دی اے قرآن وچ اساں لکھا ہے. تواڈے تحفظات ہیں احتجاج کرو یا اللہ سورت نور چوئے ہے تے کڈ نہیں تے ساڈی نماز نہیں ہوندی.
ساڈے نال جناب مناسبہ لاندے مناظرے کردے کی آندے سانو گل یہ آندے میاں مولویو سمجھ جاؤ جی کی سمجھی کہ ایک بندہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں لوگ درود پہ پڑھتے وہ سارا دی گل کیویں سنتے وہ سارا نو جواب کیویں دیندا ہے وہ ایک ہے سارا دیاں قبراں وچ کیویں جاندا ہے کچھ خدا دا خوف کرو تہاڈا یہ عقیدہ صحیح نہیں میں کہا جی تساں صحیح ہو سو رب کریم نے فرمایا مولویو تہاڈے قابو آمن والے نہیں انہاں دی جڑی جبلت ہے بڑی تگڑی ہے تے میں سائنس دا اظہار کرساں ظہور کرساں سائنس دا علم بھیجساں او سائنس میری تے میرے نبی دی شان دس یا اللہ مڑ کیویں فرمایا ماچس جیڑا پرزا ہے ایک وقت آسی ہر بندے دی جیب وچ اسی اونوں سدسن موبائل فون کی ہے بلا تواڈے سارے کول ہے یا نہیں الحمدللہ ہے نا تے جس ویلے تساں نمبر ملان دے ہوئے تے نمبر تواڈا جس جیڑا مطلوبہ نمبر ہے یہ درمیان وچ ایک مشین ہے کمپیوٹر مشین او اینو ڈیل کر رہی ہے یا براہ راست ایویں جا رہی ہے سبحان اللہ سمجھتے ہو نا کیویں او تانوں جے تہاڈا نمبر مطلوبہ بند ہے جواب آندا ہے کہ نہیں کمپیوٹر تے تسی آندے ہو سونی جی لڑکی جواب پئی دیندی ایویں جو ہور نشانی کوئی نہیں تا بڑی سونی آواز والی بولدی پئی وچ بی بی او آندی ہے تیرا مطلوبہ نمبر بند ہے تیرا مطلوبہ نمبر تے یا اس آواز نال آکسی تیرا مطلوبہ نمبر بیزی ہے مصروف ہے وہ ہور لین تے یا جناب جی چلدا ہے اویلیبل ہے تے پھر وہ تیرا رابطہ کرا دیندی لو جی گل کرو ہولڈ کرو ایویں تے جے بند بھی ہووے تے تساں کئی بار آندے ہو میسج کر دے یار ضروری گل ہے ایمرجنسی ہے جس ویلے کھول سی نظر آ جاسی اے میسج نمبر بند ہی ہووے تے تیرا میسج اوتھے پہنچ جاندا ہے یار گل تو سنو میری پہنچ جاندے تو رب العالمین نے فرمایا اے جڑی انسان نو میں صلاحیت دتی ہے اونے کمپیوٹر مشین تیار کیتی ہے اون دے وچ اینی صلاحیت ہے با یک وقت لکھاں بندے موبائل استعمال پہ کر دین او سارا دی گل سندی بھی ہے انہاں دا ریکارڈ رکھدی بھی ہے گل کراندی بھی ہے انہاں نو ڈیل بھی کردی ہے جواب بھی دیندی ہے تے پتہ ہی جڑا ساری کائنات دا مرکز ہے جنوں میں بنایا محمد مصطفیٰ دی شان کے لیے عظیم ہے اے منڈی صادق گنج دے اندر اے جڑا بندہ ہے دا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے یہ جناب خواہ کسے باشد نیک ہے یا بد ہے کوئی ہے اندے کول موبائل ہے اس نمبر ملایا دا ہیلو اگو بولے جناب کون پیا بولنا اسا کہا جی غلام اسحاق کتھوں پیا بولنا اسا کہا جی امریکہ تو پھر نمبر ملایا جناب کتھوں پیا بولنا اسا کہا جی میں برطانیہ تو بول رہا ہوں نو یاد آیا ساڈا بندہ جو گیا ہوا ہے میں اس دا نمبر ملاواں اے کون پیا بولنا جی غلام رسول کتھوں پیا بولنا ہے جی میں مسجد نبوی چوں پیا بولنا مسجد نبوی چوں بول رہے ہیں یہ شور کا ہے آندا ہے سرکار دی مسجد وچ اذان ہو رہی اے نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے قرآن پہ پڑھیندا ہے پڑھی وے اوتھے سنی وے منڈی اور منڈی وچ بندہ بولے سنی وے اوتھے اے خواہ کسے باشد اے تہاڈوں مینوں اے سہولت حاصل ہے بلا سوچ کے گل کر رب کریم نے فرمایا میں ساری کائنات وچوں پہلے ولیاں نو شان بخشیے پھر ولیاں وچوں میں نبیاں نو شان بخشیے نبیاں وچوں پھر میں رسولاں نو شان عطا کیتی ہے رسولاں وچوں پھر خاص آدے محبوب محمد مصطفیٰ نو شان دتی ہے جڑا ساری کائنات وچوں ہے بلا گل کروں دی شان کیا ہو سی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء
جڑے ستے ہو پے نا میں تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے زیادہ دیر نہیں کرنا بس میں اختتام تے آ رہا ہوں ذرا جاگ کے محبت نال تے پڑھو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے مینو ذوق نہیں آ رہا جتنے بیٹھے ہو نا یہ ذوق نال پڑھو اے جڑی لائٹنگ ہے ماشاءاللہ اے جڑا شامیانہ ہے اے جڑے کمکم ہیں تے وچ آواز پیاری ہوے فرشتے بھلی پہ جان یا اللہ اجازت ہے میلاد کتے پہ ہوندا سی شامل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ جناب پہلے تو خدا دی شان دکھائیے پھر تو رسول اللہ دی شان دسی یہ نام ملاد شریف ہے ہوں آدھے ایمان نال فیصلہ کرے ایڈا شاید کو میٹھا ہے پھر اندر کوئی لیول لانا پھر دو کہ نہیں یہ تو زہر ہے یہ سپرے ہے زہریلا اندر نیڑے نہ جاوی جنہ یہ ملاد دا شہد پیتا ہے یا فرید الدین بنے یا معین الدین بنے یا داتا علی حجویری بنے یا عبد القادر شیخ جیلانی بنے اس ملاد میں جاؤ تو اس محبت نال آئے کرو میاں صاحب ہی پیاند نے منگتا علی اولاد تیری دا تے میں کنگالی زیانی او پاؤ خیری محمد تائی یا شاہ پیر جلان منگتا علی اولاد تیری دا او میں کنگالی زیانی تے پاؤ خیری محمد تائی یا شاہ پیر جلان میاں صاحب پہ آندھرے کسی دوست کو بندہ قرضہ لین چلا جاوے ادھار لین جاوے اور نہ دے وے واپسی تے بندہ سمجھدا ہے میں بے عزت ہو گیا تے سرکار میں تواڈے دروازے دا غلام ہاں ڈاڈا مانے دنیا آندیے اے شیخ جیلانی دے منن والا ہے اے عبد القادر جیلانی دے منن والا ہے اے علی المرتضی دے منن والا ہے حسن و حسین دے منن والا ہے اے نبی دا غلام ہے سونا جے میں تواڈے دروازے تو خالی دامن لے کے مڑیا تے بخی بو بھی خاصا منگتا علی اولاد تیری دا تے میں کنگالی زیانی او پاؤ خیری محمد تائی یا شاہ پیر جلان کمال کر دیتی میاں نے مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے او محرابی اچیرے اے عاشق نازی نیازاں کر دے اے سجدے دین چفے مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے او محرابی اچیرے اے عاشق نازی
نیازاں کر دے تے سجدے دین جو پھیرے. تینوں کیا پتا میرا نبی کیس شان نال آیا؟ میرے نبی دی شان کیا ہے؟ میرے نبی دے فوٹو دی لوڑ نہیں، صورت دی لوڑ نہیں، تصویر دی لوڑ نہیں، بت دی لوڑ نہیں، اس صورت دی لوڑ ہے جڑی دل وچ رکھ لوے. اس تصویر دی لوڑ ہے. علامہ صاحب روندا پہ علامہ اقبال کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. میں میلاد کیوں سناؤں؟ میں نہیں لفظ بولتا پیا، یقین جانو دل پارا پارا ہو جاتا ہے. کیوں سناواں میلاد؟ کوئی لب تے لیاؤ، کوئی ماں دا لال جڑا میلاد میں بیان کرن تے سنے. موٹیاں قسم جڑی قرآن وچ بیان ہوئی ہیں میلاد دیاں، میلاد زمانی، میلاد مکانی، میلاد روحانی اور میلاد جسمانی. بہاول نگر ساتھیاں نے دعوت دی تھی تو سارے علماء آئے بیٹھے، سارے مسئلے. میری ڈیوٹی چلائی ہے، میں عرض کیتا ہے تو شروع ہو گیا کہ جی ذرا پڑھا لکھا میلاد سنا رہے. تے اے جڑا بیٹھن والا سامنے کرسی تے غیر مقلدہ، جدو میں میلاد شروع کیتا نا سرکار دا میلاد زمانی، تو خدا گواہ ہے کرسی تو ڈگ پیا ہے. اس آکھا جی ان دا نام میلاد ہے تو سانو مڑے ایک کدے لبے. میری طرف دیکھ، میں کوشش کردا ہاں گل سمجھ آ جاوے. زمانہ تین قسم ہے، بولو زمانہ. زمانہ گزرا ماضی، موجود حال، آن والا مستقبل. یہ خدا دے نال بھی ایویں تین قسم ہیں، یہ ساڈے نال ہے. خدا دے اگے حال ہی حال ہے. بولو خدا دے اگے، خدا دے سامنے کوئی چیز گزری نہیں، اوویں ہی ازل تو لیتے ابد تک ساری سامنے. نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے، اتنے حال ہی حال. یہ جڑا زمانہ ہے اینو بھی ظرف، اے بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے. اج میں گلاس وچ پانی پا دیو تے تاں اونوں گلاس دیو کہ نے پانی نو محدود کر لیا نا. تھوڑا پانی جڑا اندے وچ آ گیا، ہن گلاس دے وچ پانی، جگ دے وچ پانی. ایویں میں تانوں آکھاں میں 10 تاریخ تو لے تے 15 تاریخ تک روزے رکھے. ایویں 10 تاریخ تو لے تے یعنی یہ زمانہ ہے نا، وقت ہے نا، 10 تو لے تے 15 تک ظرف ہو گیا نا، برتن ہو گئے. یعنی جڑا کام میں کیتا ہے وہ 10 تو شروع ہے تے 15 تے مکے. ایویں انہاں کیا نبی پاک دا میلاد بیان کر دیو تے زمانہ او کیڑا زمانہ ہے جن دے وچ نبی پاک آئے نے. جس زمانے وچ نبی پاک آئے اس زمانہ تو دسو. تو مڑ صوفیاء نے آکھیا زمانے دا برتن چھوٹا ہے، ظرف زمان چھوٹی ہے، میرے نبی دا میلاد بڑا ہے. کیویں؟ انہاں آکھیا زمانہ شروع ہو سی نا میں ایتھو لے تے اینا تک، اینے دناں تک، تے نبی پاک دے زمانہ نہ ہے، وقت نہ ہے، دن دا تے رات دا. یہ دن آیا تے مڑ رات آئی تے دناں تو بنے ہفتے تے ہفتہ تو بنے سال، مہینے، سال. تے انہاں آکھیا نبی پاک تو ادو پیدا کیتا ہے رب انہاں نوں جدوں نہ دن ہا نہ رات آئی. زمانہ ہائی کوئی نہیں. ہن گل تھانوں سمجھ آئی؟ میرے نبی دی شان وڈی ہے تے زمانے دا ظرف چھوٹا ہے. ایویں مکان ہی چھوٹا ہے، مکان بھی ظرف ہے. مکان بھی میں نے سیر کی منچن آباد سے منڈی تک، یہ مکان ہے. مکان سدن اگا پیچھا سجا کھبا اتا تھلا، یہ مکان ہے. میں جدو آخا میں منچن آباد سے منڈی تک سیر کی، یعنی میرا سفر کتوں شروع ہوا؟ منچن آباد تو منڈی تے مکے. یہ جڑی درمیانی مسافت ہے کی بن گئی؟ ظرف مکان. ظرف مکان. تے اخی نبی پاک دا میلاد بیان کریے کیڑے مکان وچ آپ رہن. اللہ اکبر. گل تھوڑی جی کھولا چاہ
ہر چیز آپ دے حیز وچ قائم رہندی، ہر چیز آپ دے حیز وچ قائم رہندی. مچھلی پانی تو باہر کڈو مر جائے گی، انسان ہے زمین تو اوپر کسی اور دنیا چلا جائے مر جائے گا. یہ جڑے دھوکھا دین والے تھوڑے لوگ جڑے نے پوری گل دستے نہیں، جڑے چند تے گئے نے سلنڈر نال لیتے گئے نے، آکسیجن نال لگی ہوئی، اس تو بغیر رہ نہیں سکتا انسان اتنے زندہ. گل سمجھ آ رہی؟ کیونکہ انسان اربا عناصر تو ہے، جدو زمین چھڑدا ہے تے آکسیجن کوئی نہیں، زندگی ختم ہے. اربا عناصر تو پیدا ہونے والی چیز انہاں دے وچ رہے گی تے زندہ ہے. جویں مچھلی پانی تو باہر مر جائے گی، اینو سدن حیز، ہر چیز آپ دے حیز وچ رہندی ہے. تے جدو انسان اس زمین تو اوپر جاوے تے مر جاندا ہے. انہاں کا سوال یہ ہے دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادرا، اور رب دا محبوب سارے آسمانی گزر گیا، سدرۃ المنتہا گزر گیا، لا مکانہ وچ گیا. رب کریم فرماندا ہے میرے اینا قریب ہویا، دنا فتدلا یا اس تو بھی قریب ہو گیا. تے پھر حضور کیویں زندہ رہے؟ اکھے سونا او نانو تاں خطرہ ہویا جے مکان وچ پیدا ہوئے ہوے نا، او پیدا ہی اودوں جدوں لا مکان. حضور ادو پیدا ہوئے جدو مکان ہے. اس واسطے آپ مکان جاون، آپ لا مکان جاون. گل سمجھ آئیے؟ مکان دا ظرف بھی چھوٹا ہے تے آپ دی شان وڈی ہے، تے زمان دا ظرف بھی چھوٹا ہے، آپ دی شان. انہاں آکھا طرفہ، تماشا یہ ہے، تماشا یہ ہے کہ کوئی زمانہ حضور تو خالی نہیں، کوئی مکان حضور تو خالی نہیں. یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے. اعلی حضرت کرام لوگ پڑھتا تھا مگر مانا ہی سمجھ نہیں کیا. انہوں نے کہا زمین زمان مکان تہاڈے واسطے بڑے، تسی انہاں واسطے نہیں بڑے ہو. کوئی گل سمجھ آئی؟ اس واسطے میلاد کینوں سناواں؟ یہ جڑے تہاڈے نال گلاں کردے نے یقین جانو یہ ساڈی مہربانی، پوچھا نہیں کدے. کوئی ایک میرے سامنے لیاؤ تو سی. میں درویشاں دے جوڑے سی تے کدن کوئی کے لیاتے باہو جے 5 منٹ جھڑ جاون نا، 5 منٹ تو بڑی شے ہے، 5 منٹ تو بڑی چیز ہے. ویکھن تو صحیح، مینوں ویکھن تو میں ویکھاں تے مڑ پتہ لگے کی جان دے کیا پلے دامن وچ کیا چیز. اساں عام تھوڑے حال دی گلاں کردی جن فانو سمجھ آ جائے. پھر سرکار دا میلاد جسمانی، پھر میلاد روحانی. یہ تو مڑ کدے وقت ہوے تے بندہ مزے لے لے کے بیان کرے. اور میرے نبی دی روح کتے کتے رہے، میرے نبی دا جسم کتے کتے. اللہ اکبر. رب کریم نے فرمایا تل کر رسول فضل، بس کافی نہیں ہو گیا. تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض. میں انبیاء نو شانہ دیتی ہیں. رب کریم فرماتا انبیاء نو وہ دو کوڑے رل کے نا مسئلہ سن کے جانا دیکھے میلاد وچ نہ کوئی نہ استنجے دا مسئلہ کیتا ہے، نہ وضو دا کیتا ہے، نہ نماز دا. جڑے گئے نہیں کسے کہانیاں سنتے آگے نہ وقت برباد کیتا ہے. نہ کہ بالکل ٹھیک بیان، بالکل ایک گل کردا ہے دعا اونوں ویکھے نا کھرکدا ہے، آندا ٹھیک بیان. گڈی وچ بیٹھے لڑ پے، تیرا قصور نہ کہ تیرا قصور. کسی بندے اللہ والے پوچھا کی گل ہے دسو تو صحیح، قصور وڈا ہے چھوٹا ہے، گناہ صغیرہ ہے کبیرہ. او سکا بس جی گل کونی، میں کھرکن ہی لگ رہی پنڈلی کھرکن لگیا آدھی دی بجائے دی کھرک بیٹھا. اتنا کی فرق ہے بس کہ پنڈلی آدھی دی بجائے ان دی کھرک بیٹھنا تے ہن مگرا نہیں پیا چھڑدا اوندا کیوں کھو. اس قوم کو کوئی ہدایت والے جن کی خاطر ہم مرے تھے وہ رہے استنجا کر. اور ایک ہے نماز، اے سن لو یہ مسئلہ غلط ہے. جڑا آندا ہے مجلس وچ گئے تو مسئلے نہیں دسے عالم، یہ غلط ہے، یہ گفتگو غلط ہے، جاہلانہ گفتگو. نماز روزے دے مسئلے قرآن وچ بیان ہوئے، اقیموا الصلاۃ